السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج ہم ڈائٹوزاکس جو سیرپ ہے یعنی سسپینشن ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی کمپلیٹ ڈوزیج، اس کی بینیفٹس اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج ہم ڈائٹوزاکس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈائٹوزاکس جو سسپینشن ہے بیسیکلی وہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ ریکمنڈ کی جاتی ہے، ان بچوں کے لیے جن کو دست ہو یا پھر دست بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ دست جو کہ لگاتار بچہ جو ہے وہ بہتا رہو، یعنی انتہائی لوز موشن کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ جو پیچش ہوتی ہیں اور آنتوں کے زخم کے لیے بھی اس کو آنتوں کے زخم کے لیے بھی یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچے کو ایچ فائلوری ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ بعض اوقات بچوں کا معدہ، مطلب وہ بچے جو ریسنٹلی خوراک سٹارٹ کرنے لگتے ہیں جیسے کہ 6 ماہ بعد یا پھر 7 ماہ یعنی 1 سال تک، جو بچے ارلی سٹیج میں خوراک سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا معدہ جو ہوتا ہے وہ اتنا مطلب بہت کمزور ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ ان خوراک کو ہضم کر پائیں۔ تو ان بچوں میں پھر دست کا مسئلہ یا پھر ان کے معدے میں انفیکشن یا پھر معدے کی جتنی بھی مسائل ہیں وہ اس سے حل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ تو وہ بچے جو پانی جیسے پتلی لوز موشن جن سے جاری ہوتا ہے تو ان کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھی ہماری آج کی والی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوسری بات یہ، سوری میں بھول چکا ہوں، تو اگر اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو جس طرح دوائیوں کی بینیفٹس ہوتی ہیں اس طرح اس کی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو مضر اثرات اس کے ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہوتا، یہ کچھ وقت کے لیے، مطلب کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ تو اس میں جو سائیڈ ایفیکٹس میں جو بیماریاں شامل ہے تو وہ ہے کہ مطلب اگر بچے پہ کوئی ریئیکشن کرے تو اس کو کیا ہو سکتی ہے، اس کے پیٹ میں درد آ سکتا ہے، یا پھر اس کو اسہال ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے سر میں درد آ سکتا ہے، یا پھر متلی۔ تو یہ مختلف قسم کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ٹیمپریری ہوتے ہیں، مطلب وقتی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے یہ آپ کو نظر آئے تو آپ نے ڈائریکٹ اپنے ڈاکٹر سے یعنی دوائی کی ایڈمنسٹریشن اتھارٹی سے آپ ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو حالیہ علاج کی فہرست سے مطلع کریں، اور مخالفانہ اشیاء مثلاً وٹامن یا پھر جڑی بوٹیوں کا اضافی استعمال وغیرہ، الرجی، پہلے سے موجود بیماریاں اور موجود صحت کی حالتیں مثلاً جو حمل یا ہونے والی سرجری وغیرہ، کچھ صحت کی حالتیں آپ کو دوائی کے مضر اثرات کے بارے میں بہت حساس بنا دیتی ہے، صحیح ہے۔ تو آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس دوائی کو استعمال کرنا ہے، یا مصنوعات پرچپی ہدایات کی پیروی کریں۔ آپ اس کی پرچی وہ آپ ریڈ کریں اور اس پہ جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں تو آپ اس کے مطابق اس دوائی کو استعمال کریں۔